مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب کاندھلوی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ علیہ رحمہ کے صاحبزادے ہیں، ان کی سوانح تو اس میں حضرت کے ملفوظات کو جمع کیے گئے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو رزق نہیں چھینتا ہے، آب و دانہ نہیں چھینتا، سورج کو حکم نہیں کرتا کہ اس کے آنگن میں روشنی نہیں پھیلانا، چاند کو نہیں روکتا کہ تیری کرنیں اس کے ڈیرے پر نہیں پڑنی چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے چاند کو، سورج کو، اسی طرح اور جتنی چیزیں انسانوں کے لیے بنا رکھی ہیں فائدے اور نفع کی، سب ہوتا رہتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ ناراضگی جب ہوتی ہے، فرمایا بلکہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، یعنی اپنے دربار کی حاضری، اپنی ملاقات اور اپنے لیے سجدوں سے محروم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آدمی دنیاوی اعتبار سے بعض اوقات ہماری نافرمانیوں اور نالائقیوں کے باوجود انعامات کی بارش ہوتی رہتی ہے، تو آدمی سوچتا ہے کہ چلو ارے کیا ہوا، اگر کچھ ہونا ہوتا تو کچھ ہوتا، سب تو موجود ہے اس میں۔ ایسا نہیں ہے، گناہوں کی سزا تو بہرحال ملتی ہے، اگر توبہ کر لی تو بات الگ ہو گئی، ورنہ ملتی ہے۔ اب یہ کہ اس کا احساس ہونا، یہ بھی اللہ کی توفیق ہی سے ہو پاتا ہے۔ بعض اوقات سزا ملی، احساس نہیں ہوا، اور نعمتوں کی بارش بھی چل رہی ہے اور غفلت بڑھ گئی اس کے اندر آ کر کے۔ ایک واقعہ کتابوں میں ہے، گناہ ہو گیا ایک شخص سے، تو بظاہر کوئی کمی نہیں، جیسے پہلے اللہ کی طرف سے انعامات اور احسانات اور نوازشیں ہو رہی تھیں، یہی ہوتی رہیں، تو دل میں خیال آیا کہ سزا تو ملی نہیں۔ فرمایا دل میں فوراً اللہ پاک نے ڈالا کہ تم کو احساس نہیں ہوا، سزا تو میں نے تمہیں دے دی ہے۔ پوچھا یا اللہ بتا دیجئے، غفلت ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ تم کو رونے دھونے کی توفیق ہم جو دے رہے تھے وہ تو ختم ہو گئی تمہاری، یعنی راتوں میں اٹھ کر کے تہجد میں آنسو جو بہایا کرتے تھے، اس گناہ کے بعد تو ختم کر دیا ہے ہم نے۔ تب اس کو احساس ہوا کہ ہاں یہ تو بہت بڑی نعمت ہمارے پاس سے چلی گئی۔ اس لیے بھائی، اولاً تو گناہ ہونا نہیں چاہیے، اصل تو بات یہ ہے، لیکن اگر بشری تقاضے کی بنا پر ہو جائے تو پھر توبہ تلافی میں تاخیر نہ کرے، اور ظاہری اعتبار سے نوازشیں جو ہو رہی ہوں اس کو یہ نہ سمجھے کہ جو ہے بس معاملہ چھوٹ گیا، ایسا نہیں ہے، سزا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے ملتی ہے۔ اب یہ کہ احساس ہو جائے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ احساس نہیں ہوتا ہے تو پھر غفلت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اس میں، اسی کو فرما رہے ہیں۔ اب آج کل تو چونکہ ایک معاشرے میں نمازوں کے سلسلے میں جو کوتاہیاں چل رہی ہیں، اس کی بنیاد پر اگر نماز ایک دو وقت کی چھوٹ بھی گئی تو احساس بھی نہیں ہوتا، یہ بھی کوئی سزا میں ہم کو مل رہی ہے۔ حالانکہ دربار کی حاضری سے محرومی، ملاقات سے محرومی، سجدوں کی توفیق کا نہ ہونا، یہ بھی سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ فرمایا اس پر جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ گناہوں پر جو سزائیں ملتی ہیں عموماً وہ سزائیں جو ہوتی ہیں
بظاہر تو نہیں ہوتی لیکن حقیقتاً ذکر سے محروم کر دیا، تلاوت سے محروم کر دیا، اور رات کے اٹھنے کی نعمتوں سے محروم کر دیا، آنسو بہانے سے محروم کر دیا، چونکہ یہ وہ نعمتیں ہیں جو ایک عمومی تو ہے نہیں، لوگوں کو ملتی ہیں تو آدمی نعمت تو سمجھتا ہے وہی کھانا پینا فراوانی کے ساتھ رہے، بس چل رہی گاڑی کیا کرنا اس کو ہے۔ لیکن جن لوگوں سے ایک شب کی بھی تہجد گزاری چلی جاتی ہے اور رونا دھونا نہیں ہوتا ہے، ان کو دن بھر احساس ہوتا رہتا ہے کہ کیا ہو گیا، اس لیے کہ وہ رات کا جو اٹھنا ہے اور رونا ہے یہ اتنا قیمتی ہے کہ بس اللہ پاک اپنے فضل سے جس کو عطا فرما رکھی اور جو اس کی قدر کر رہے ہیں وہ اس کو محسوس کرتے ہیں۔ بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ جس دن تہجد نہیں مل پاتی ہے، پورے دن طبیعت پر ایک اضمحلال، ایک غم رنج کی کیفیت رہتی کہ ملاقات نہیں ہو پائی، اور جب ملاقات ہو جاتی ہے تو پورے دن طبیعت حساس بشاش، جسے کہتے ہیں بیٹری چارج ہو جاتی ہے اور تو سارا کام ہوتا ہے۔ تو اس لیے بھائی گناہوں سے اللہ پاک بچائے ہم کو، ہو جائے تو فوراً توبہ کرے، اس میں غفلت نہیں ہونا چاہیے، اور یہ آدمی نہ سوچے کہ ہم چھوٹ گئے، چھوٹا اوٹا کچھ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ہم کو احساس نہیں ہو رہا کہ ہم کو سزا ملی ادھر سے۔ فرمایا کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اور جب سجدوں کی توفیق چھین گئی تو پھر سمجھو کہ اللہ ناراض ہے۔ بعض اوقات معمولی سا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، بڑوں کو فوراً احساس ہوتا ہے۔ حضرت حکیم الامت اللہ مرقدہ کا ایک واقعہ ہے تو بہت معمولی سا، کہ حضرت کے گھر میں مرغیاں پلی ہوئی تھی، تو اہلیہ کہیں جا رہی تھی تو وہ کہہ گئی کہ اس کو ذرا سا دیکھیے گا، کیونکہ چار دانے وانے کا وقت تھا۔ اب ظاہر ہے جو آدمی کسی کام کا عادی نہ ہو اس کا کرنا مشکل، اور حضرت گھر کے معاملات میں دیکھ بھال کرنا ذہن سے اتر گئی، بات دیر ہو گئی اس میں۔ غالباً اس زمانے میں بیان القرآن یہ کچھ لکھ رہے تھے، اب وقت آیا لکھنے کا، بیٹھے تو بس ایک دم علوم سب بند، اندر سے کوئی کچھ ہے نہیں، خالی بالکل، بہت پریشان ہوئے، تو ایک دم رجوع اللہ ہو گیا اسی وقت میں، اور گڑگڑا کے دعا مانگی کہ اللہ کوئی کوتاہی ہوئی ہے توجہ، فوراً فرمائے کہ دیکھو مرغیاں بھوکی ہیں، میری ایک مخلوق تمہاری وجہ سے اس کو دانہ نہیں ملا ہے تو میری طرف سے فیضان کیسے ہوگا تم کو۔ بس حضرت فوراً گئے اور جانے کے بعد دانہ وانا دیا، پانی وانی دیا۔ اب جب بیٹھے آ کر کے ہیں دروازہ کھل گیا، پھر علوم کی آمد شروع ہو گئی، یعنی ایک بس ذرا سی بات ہو گئی اس کے اندر، لیکن ظاہر ہے اس کا احساس ہونا یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ بعض اوقات احساس ہوتا ہی نہیں، بیٹھے ہوئے نہیں ہوا اس کے اندر، تو اس لیے جو ہے، اس لیے اکابر نے ایک بات فرمائی ہے، چاہے گناہ نہ بھی یاد ہو تو بھی آدمی صلاۃ التوبہ پڑھ ہی لے، استغفار کر ہی لے، راہوزاری کر لے، کیونکہ غفلت تو اور بھول تو لگی رہتی انسان کے ساتھ میں ہے، کیا ضروری ہے کہ کوئی گناہ ہو اور یاد بھی نہ رہے ہمیں، اس لیے فوراً اس کے ذمے وہ کر لینا چاہیے۔ فرمایا جب سجدوں کی توفیق چھین گئی تو پھر سمجھو کہ اللہ ناراض ہے، اور جب سجدوں کی توفیق مل گئی تو سمجھو اللہ راضی ہے۔ جب کسی نے حضرت شیخ سے پوچھا کہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں، تو حضرت شیخ نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری عطا ہو جائے، یعنی ایک نماز کے بعد دوسری کی توفیق ہو جائے تو سمجھ لو کہ پہلی نماز قبول ہو گئی۔ تو نمازوں کا نصیب ہو جانا یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی دلیل ہے۔ حضرت غالباً شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس پہ اس کو دوسرے طور پر سمجھایا کہ ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے، کوئی آدمی ہم سے ملنے کے لیے آئے، اب اگر اس کی ملاقات اور اس کا آنا ہم کو پسند ہے تو دوبارہ پھر ہمارا دروازہ کھلا ہے اس کے لیے، اس کو آنے دیں گے ہم۔ لیکن اگر پہلی ملاقات میں کچھ طبیعت میں وہ ہو گیا، کرکراپن ہو گیا، تو آئندہ دروازہ نہیں کھولتا ہے، آئے گا بھی تو اس کو باہر ہی روانہ کر دیتے ہیں۔ فرمائے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اگر پہلی عبادت کو قبول فرما لیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، تو اپنا دربار اس کے کا دروازہ کھول دیتے ہیں کہ آؤ ہمارے یہاں تم یہ، اور اگر پہلا معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے تو پھر توفیق سلب کر لیتے ہیں اسے۔ اس لیے فرمائے ایک مرتبہ ذکر کرنے کے بعد
دوبارہ ذکر کی توفیق مل گئی، اس کا مطلب یہ کہ پہلا ذکر اللہ نے قبول فرما لیا ہے بس۔ لیکن ان کی جو قبولیت ہے اس پہ ناز نہ کریں، بس ان کی مہربانی اور فضل ہے کہ انہوں نے قبول کر لیا اس کو، یہ ورنہ ظاہر ہے کہ ہماری نماز، ہمارے ذکر اور عبادتیں جو ہیں جیسی وہ ہم جانتے ہیں اس کو ہے۔ فرمایا شیخ نے ایک نماز کے بعد دوسری عطا ہو جائے، سمجھ لو کہ پہلی نماز قبول ہو گئی۔ تو نمازوں کا نصیب ہو جانا یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی دلیل ہے، اور سجدوں کی توفیق کا چھن جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔